إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں دفاع قرآن، جہاں ہم قرآن مجید کی وکالت کر رہے ہیں ان تمام آیات کے ضمن میں جن پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ آیات قرآن مجید میں ہونے کی وجہ سے وائلنس، ہنسا، ہیٹریڈ، یوں کہہ لیں کہ انسانوں کے درمیان سیکولرزم کا یعنی مل جل کر رہنے کا، متحد رہنے کا جو جذبہ ہے اس کو ختم کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ الزامات صحیح ہیں یا پھر ان آیات کے پس منظر میں کچھ اور چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ جس قرآن میں یہ آیات پائی جاتی ہیں وہی قرآن ایک جگہ پر یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے اگر ہدایت ہے تو کچھ لوگوں کے لیے گمراہی بھی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آغا کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیٹیگریز ان 26 آیات کی بنائی تھیں۔ سب سے پہلی یہ کہ وہ جو ہیٹریڈ کو پھیلاتی ہیں، دوسری وہ جو وائلنس کو پھیلاتی ہیں، تیسری وہ جو مال غنیمت اور یوں کہہ لیں کہ دوسروں کے اعتبار سے عورتوں کی بے حرمتی کرتی ہیں، ان پر ہم نے گفتگو مکمل کر لی تھی۔ آج آغا میں آپ سے سب سے پہلا سوال جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ اس کیٹیگری کا ہے کہ وہ آیات جن میں وائلنس یا ہنسا یا ہیٹریڈ ایسی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ آیات جن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں پر خود مہر لگا دی ہے، انہیں ہم عذاب دیں گے، انہیں ہم جہنم کے حوالے کریں گے۔ تو ایک جنرل کویسچن جو میں یوں کہوں کہ نان مسلمز نہیں بلکہ ہمارے بھی ذہن میں بعض دفعہ آتا ہے، اگر اللہ نے خود ہی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر اس میں ان کی کیا خطا ہے؟ اس میں تو اللہ جو ہے وہ ان کے دلوں کو ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ وہ چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ پھر آیت نمبر 37 ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ نے ایک بڑا ذکر کیا ہے، اور آخر کا حصہ جو اس آیت کا ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ تو وہی بات جو میں نے کہا کہ جب اللہ ہدایت نہیں کر رہا ہے تو وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ یہ اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ خدا ہدایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جی۔ جیسے ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ فلاں ایکشن سے خدا خوش ہو گیا، جی، یا خدا ناراض ہو گیا، جی، تو ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کی حالتیں نہیں بدلتی ہیں کہ وہ خوش ہوا اور وہ ناراض ہوا۔ اگر اس کی حالتیں بدلیں گی تو وہ خدا نہیں رہے گا، ہم شرک کے دائرے میں آ جائیں گے۔ پھر تو حالتیں اس طرح بدلیں گی کہ وہ بچپنا اس کے لیے لازم آئے گا، پھر جوانی لازم آئے گی، پھر بڑھاپا لازم۔ جی، اس کی حالتیں نہیں بدلتی ہیں۔ ان سب ایموشنز سے بے نیاز ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پھر کیا ہے، ہوتا کیا ہے، ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس کے نعمتوں یا اس کے عذاب کے زون میں لے آتے ہیں اپنے عمل سے، جی بالکل، ہے نا۔ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے زون بٹے ہوئے ہیں، تو ہم اس زون میں آ جاتے ہیں، ان قوانین کے زون میں آ جاتے ہیں جن قوانین کے ذریعے سے ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کو اللہ کا خوش ہونا کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جن کو اللہ کا غضب کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ اس نے ہدایت دی یا اس نے ہدایت نہیں دی، یہ ہمارے اپنے اعمال کے اوپر بیس کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی یا اس نے مہر لگا دی۔ یہ اس طرح سے تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ کائنات پوری اس کے بنائے ہوئے قوانین پہ چل رہی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہیومن فریڈم یہ ہے کہ ہیومن فریڈم یہ کہتی ہے کہ جب انسان جو ہے اس کی نشانیوں پر رسپونڈ کرتا ہے تو کسی ایک زون میں آ جاتا ہے، اور جب رسپونڈ نہیں کرتا ہے تو وہ ایسے زون میں آ جاتا ہے جو اس کے غضب کا زون ہے، جس کو آپ کہیں کہ اس نے مہر لگا دی ہے، جو بھی کر دیا ہے۔ لیکن یہ مہر لگانا اس طرح کا نہیں ہے کہ انسان کو مجبور بنا دیا جائے۔ یہ تو ازلی بحث ہو جائے گی، وہ جو ہمیشہ کی ہے کہ جو ہے وہ قضاء و قدر کی بحث کے جو ہے
وہ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے. تو مجبور پر عذاب نہیں دیا جا سکتا, مختار پر ہی عذاب دیا جا سکتا ہے. ایک گلاس پانی کا آپ کے سامنے رکھا جائے, آپ کو فل اختیار ہے, یا تو آپ اسے اٹھا کے پئیں یا نہ پئیں. اس میں یہ بتائیے کہ اب آپ پی لیں اور کہیں خدا تو یہی چاہتا تھا کہ میں پی لوں, اور آپ نہ پئیں تو بھی یہ کہیں کہ خدا تو یہ چاہتا تھا کہ نہ پیوں. اس کے معنی یہ ہے کہ اختیار آپ کا تھا, اور خداوند عالم جو ہے وہ اس پورے کاسمک رول کے مطابق یہ کہتا ہے کہ ہمارے علم میں یہ ہے, ہمارے علم میں یہ, ہمارے علم میں. اس کے علم میں جو کچھ ہے وہ آپ کو مجبور نہیں بنا رہا ہے. اس کے علم میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ پوری طرح سے مختار ہیں کہ اس گلاس کو پئیں یا نہ پئیں. تو ہدایت کا قبول کرنا نہ قبول کرنا, اس میں انسان پوری طرح سے مختار ہے. یہ دیکھیے, یہ وہ بات ہے جس کا ہر انسان خود احساس اپنے دل میں کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ہے جس کے لیے اسے مجبور بنایا گیا؟ بتائیے آپ. کسی چیز, گھر سے باہر نکلنے کے لیے, گھر کے اندر جانے کے لیے, آفس جانے کے لیے, نہ جانے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, نہ کرنے کے لیے, کس بات میں وہ اللہ کو اس بات کا جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ پہلے تو اس نے خود تعلیم نہیں حاصل کی, پھر اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کی. تو یہ باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اس کے زون ہے, اس کی حالتیں تبدیل نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے لیے چاہے وہ کسی کے. اس نے قوانین بنا دیے ہیں, ان قوانین پہ آپ چلیں گے تو ہدایت مل جائے گی, ان قوانین پہ نہیں چلیں گے تو ہدایت نہیں. مگر آگا یہ انسان تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت نہیں دی, تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت نہیں دی. یہی مطلب ہے اس کا. جیسے خدا یہ کہے کہ اس سے خدا غضبناک ہوا, تو خدا غضبناک ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے وہ کسی مقام کے اوپر تھا اور وہ ایک دم جو ہے وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا. نہیں, وہی بات ہے کہ اس کے وہ قوانین کہ جن کو تمہیں ماننا چاہیے تھا ان کو ہم نے نہیں مانا, تو اس لیے ہم اس کے رحمت سے دور ہو گئے, اور جب ان کو مانا تو ہم اس کی رحمت کے قریب ہو گئے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور سمجھ رہے ہیں نا آپ, باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا. کہ ورنہ تو ہم وہی قضاء و قدر کی بحث, وہ ایٹرنل بحث ہے, اس میں چلے جائیں گے کہ اللہ کی جو ہے وہ مرضی میں یہ تھا کہ یزید ہو اور شمر شمر ہو اور حسین حسین ہو. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ واقعہ کربلا میں جو کچھ ہو رہا تھا کیا وہ ناٹک تھا؟ ہاں, کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا, اور اس میں سب مجبور تھے, ایک مختار صرف خدا تھا. اگر یہ مانا جائے تو یہ سوچا جائے, پھر تو یہ دیکھا جائے گا کہ گویا ایک سٹیج پر پورا پلے ہو رہا تھا اور اس میں مرضی صرف اللہ کی چل رہی تھی, باقی سب مجبور تھے. ایسا نہیں ہے. یہ چیز یہ بتانے سے اچھوں کی اچھائیاں چھین لینے کی گویا کہ یہ سازش ہے, اور بروں کی برائیاں ختم کر دینے کی یہ سازش ہے. عام طور پہ اچھے لوگ یہ آرگومنٹ نہیں دیتے ہیں, برے ہی یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا, یعنی خود انہوں نے نہیں چاہا اور یہ کہہ دیتے ہیں خدا اللہ پر ڈال دیتے ہیں اور اس کو قضاء و قدر پر ڈال دیتے ہیں. تو اللہ نے نہیں چاہا کا یہی مطلب ہے, خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں چاہا کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ان قوانین کے انڈر میں کر دیا کہ جس کے بعد ان کو ہدایت ملنی ہی نہیں تھی. یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ٹیچر ہے جو کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہے, اب اسے یہ پتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا ایگزام میں اور ایک بچہ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا ایگزام میں. اب وہ اپنے علم کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا. یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اس نے اس کو فیل کر دیا, یا وہ جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس کو پڑھنے نہیں دیا. کسی موقع پر اگر اس نے منع کیا ہو تو وہ گنہگار ہے. صحیح ہے نا, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اگر دوسرا سوال جو ہے, ان آیات کی گفتگو تو مکمل ہو گئی, ہم نے تقریباً ساری آیاتوں کو کور کر لیا ہے. جو ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا جب ان آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ ان میں زیادہ تر آیات جو ہیں, تقریباً 14 یا 15 آیات جو ہیں وہ سورہ توبہ کی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کوئی اسپیسیفک کوئی خاص وجہ ہے کہ اسی سورہ میں جو ہیں وہ زیادہ تر ایسی آیات نازل ہوئی جن میں وائلنس کی, یعنی وار کی اور ہیٹریڈ اور ان سب کی؟ اس کی وجہ ہے بالکل. اور اس کی ایک خاص وجہ دیکھیے, آپ جانتی ہیں کہ سورہ توبہ ہے, اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں بسم اللہ نہیں ہے. جی. تو اس کی کچھ وجوہات بیان, کچھ مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ اس سے پہلے کے سورے کا کنٹینیویشن ہے تو اس لیے جو ہے اس میں بھی وہی مضامین ہیں جو اس سورے میں مضامین ہیں. لیکن دوسری بات یہی ہے کہ چونکہ یہ سورہ جو ہے وہ اللہ کے غیظ و غضب کو ظاہر کرتا ہے, اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں رکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ بات یہ ہے کہ یہ سورہ وہ کفار اور وہ کفار قریش جن کو پیگنز کہا گیا ہے, مکے کے لوگ, ان کے لیے خاص طور پہ جنگ تبوک جو ہوئی تھی اس کے شروع, اس کے بیچ اور اس کے بعد کی یہ سب آیتیں جو نازل ہوئی ہیں. اچھا. کیونکہ مکے والوں نے بار بار ٹریٹی کو توڑا,
اور جو ہے وہ معاہدوں کو ختم کیا، اور ہر موقع پہ کسی موقع پر اسلام دشمنی سے باز نہیں آ رہے تھے. بہت کچھ کرنے کے باوجود اسلام کی طرف سے کوئی ایگریشن نہیں تھا، باز نہیں آ رہے تھے. تو ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہیں، براعت، ان سے براعت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ براعت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اللہ کے براعت کا اظہار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی اپنی اعمال کی وجہ سے اللہ براعت کر رہا ہے. براعت من اللہ، یہیں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ سورہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل مکہ وہ ہیں جو قریش کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی جان لینا چاہیے، ان کو سخت طرح کی ایموشنل اور جسمانی تکلیف پہنچائی، ان کو ان کے گھر سے نکالا، صرف ان کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکالا، اور اس گھر سے نکلنے میں بھی وہ راضی نہیں تھے، ان کا پیچھا کیا. بیچارے کس طرح سے لٹے پیٹے جیسے تیسے مدینے پہنچے. تو آپ بتائیے کہ کیا ان کے اعمال اس کے نہیں ہے کہ آخرکار تمام کوششوں کے باوجود. بالکل. تو سورہ تبوک جو ہے وہ یہ نہیں ہے، جنگ تبوک جو ہے، سورہ توبہ، جنگ تبوک جو ہے وہ بالکل رسالت کے آخر دور کی چیزیں ہیں یہ سب کی. تو جب سب کچھ کر کے اور اس کے بعد اس کا اظہار کیا جا رہا ہے تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ اللہ اور رسول ان سے بری ہیں بالکل. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے مکے میں اس کو پڑھ کے سنا دو. اچھا جی، اس کو پڑھ کے سنا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کے بعد سے اب ہماری تمہاری مفاہمت نہیں ہو سکتی. جتنی مفاہمت ہوئی، جتنے ایگریمنٹ ہوئے، جتنی چیزیں ہوئیں، ان میں سے ایک پر بھی یہ لوگ جو ہے باقی نہ رہے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں بریچ آف ٹرسٹ کس نے کیا؟ بریچ آف ٹریٹی کس نے کی؟ کیا رسول نے کی؟ نہیں. پوری دنیا، میں کہتا ہوں اس بات پہ تو مورخین متفق ہیں کہ رسول اللہ نے جس سے بھی کوئی بھی ریٹن یا اورل معاہدہ کیا کبھی اس سے پھرے، ہمیشہ اس کو فالو کیا، بالکل ہمیشہ اس کو فالو کیا. اور اس کے مقابلے میں رسول سے ہمیشہ دغا بازی کی گئی. یہودیوں نے دغا بازی کی، مکے والوں نے دغا بازی کی، اور ٹریٹی سائن کرتے تھے اور اس کے بعد آ کر کے، جبکہ مطلب آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان دوبارہ آیا کہ اس کو رینیو کر دیجیے. تو اب رینیو کرنے کا کیا مقصد ہے کہ تم روز روز ہم کرتے رہیں اور روز روز تم رینیو کرتے رہو. تو اس بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں گے، ورنہ قرآن میں آیات رحمت، آیات پیس اور اتنی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا وہ نہیں کیا جا سکتا. انٹرسٹنگلی جو آپ نے پہلی آیت پڑھی تھی وہ اسلام کی ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کرتی ہے، جس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا، جو سب سے پہلے آپ نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، جس میں کہا تھا کہ ہم ایک کھال کے بعد دوسری کھال لگا دیں گے. تو آپ کو میں ناظرین کو بتا دوں اتفاقاً یہ بات آ گئی ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت. اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ کھال جب جل جائے گی تو دوسری کھال لگا دیں گے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جلنے کا جو سینسیشن ہے وہ صرف کھال میں پایا جاتا ہے. اب یہ بات ابھی 300-400 سال پہلے پتہ چلی ہے. آپ اسی لیے آپ دیکھتی ہوں گی، میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے تو جب وہ اسکن کو پرک کرتا ہے تب تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اندر تک ڈیپ پینیٹریٹ کرتا ہے اور اس کا احساس نہیں ہوتی ہے. تو کھال وہ چیز ہے، یعنی جو کھال ہے اس میں ہی اللہ نے سینسیشن رکھا ہے. تو یعنی اس بات سے جو ہے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو واقف کیا گیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ، ورنہ انسانیت اس حقیقت سے واقف نہیں تھی. انسانیت نہیں جانتی تھی کہ کھال میں ہی سینسیشن پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد تکلیف کا احساس صرف کھال میں ہوتا ہے، کھال کے نیچے نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال لگا دیں گے. یہ قرآن کے من اللہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور وحی الہی کا بہت بڑا ثبوت ہے. کیونکہ جس وقت انسان بالکل نہیں جانتا تھا کہ کھال میں اگر یہ کتاب انسان کی گڑھی ہوئی ہوتی تو یہ علم جس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ یہ آیت اسلام کو یہ علم کہاں سے آ جائے گا؟ یعنی جب پوری دنیا میں اس علم کا وجود ہی نہیں تھا، یہ بات کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ سینسیشن صرف اسکن میں ہوتا ہے. تو یا تو آپ رسول اسلام کو اتنا بڑا سائنٹسٹ مانیے کہ وہ ہر فیلڈ میں بالکل مہارت رکھتے تھے، تبھی وہ ایسی کتاب، اور یا یہ مانیے کہ جو کچھ ان پہ نازل ہو رہا تھا
وہ اس رب کی طرف سے نازل ہو رہا تھا جو پوری کائنات کا پیدا کرنا. اسی آیت کے ضمن میں ایک اور سوال میرے ذہن میں, آج کل جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ناستک لوگوں کا, ایتھزم کا اور الحاد کا بہت زیادہ جو ہے ایک عروج چل رہا ہے, ہر طرف لوگ اسی فکر کی طرف لوگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک کلپ جو میری نظروں سے گزری تھی اور مجھے لگا کہ ان کا جو یوں کہہ لیجیے کہ پوائنٹ آف ویو ہے یا یوں کہہ لیجیے ڈبیٹ ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ انہوں نے رکھا. وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر میں ایک اچھا انسان ہوں, میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اچھائی پر گزاری ہے, نہ کسی کا حق مارا ہے, نہ کسی کو تکلیف دی ہے, نہ کسی طریقے سے کسی کو میری جانب سے کوئی تکلیف ہوئی ہے, نہ جھوٹ بولا ہے, نہ مکاری کیا, یعنی یوں کہہ لیں کہ اچھائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. اب اس کے بعد میرے اندر اگر کوئی خامی تھی تو فقط یہ کہ میں اللہ کو یا خدا کو یا گاڈ کو نہیں مانتا تھا. اب اس کے بعد اگر آخر میں جب زندگی ختم ہو گئی اور مجھے پتہ چلے مرنے کے بعد کہ کوئی خدا ہے اور وہ مجھے جہنم میں صرف اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ میں نے اسے نہیں مانا, تو ہو سکتا ہے میں اس کے خدا ہونے کا اقرار کر لوں, لیکن ابھی بھی وہ میرا رسپیکٹ ارن نہیں کرے گا کہ میں ایک اچھا انسان تھا, میں نے کوئی برائی نہیں کی, پھر بھی اس نے مجھے جہنم میں ڈال دیا. تو اس کی آپ کیا دفاع کریں گے؟ بالکل سامنے کی بات ہے. آپ قرآن سے کوئی ایسی آیت نکالیے جی. کہ جس میں یہ کہا ہو کہ وہ انسان بہت اچھا ہے اور وہ صرف خدا کو نہیں مانتا تھا اور خدا اسے جہنم میں بھون دے گا, یا خدا نے ہیل کیوں پیدا کیا. جی. ہیل کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہیل اس نے ظالموں کے لیے پیدا کیا ہے, انسانیت کے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بتائیے کیا وہ انسانیت کے دشمنوں کے لیے ہیل نہ پیدا کرتا؟ اور اگر اس نے ہیل نہیں پیدا, اس کا ہیل پیدا کرنا غلط ہے, تو پھر دنیا میں جو سزا خانے بنائے ہوئے ہیں, جیل خانے بنائے ہوئے ہیں, ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو انسانیت کے دشمن ہیں. کہیں کیا قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے کہ ایک انسان بہت نیک تھا, اچھا تھا, سب کے حقوق ادا کرتا تھا, اور چونکہ وہ اللہ کو نہیں مان سکا, نہیں ہدایت پہنچ سکی, یا وہ اس نے نہیں مانا, اور کہیں قرآن میں یہ آیت ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ آگ میں بھون دے گا, اس کو سزا دے گا, اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ جگہ جگہ یہ کہا گیا وہ عادل ہے, عدل کرنے والا ہے. تو وہ عدل کرے گا, عدل کرنے والا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے, بلکہ کئی جگہوں پہ تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور ایسے لوگ کہ جو قاعدے کے ہیں, ان کو روز آخرت کوئی وہ نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, اس کا مطلب وہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے. تو اللہ وہاں کیا کرنے والا ہے, کم سے کم ایکسپلیسٹلی اس نے یہاں نہیں کہا کہ جو ہمیں نہیں مانتا اور اچھا ہے. جگہ جگہ اس نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے. مگر آگا ایسی بھی تو آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جن پر ہماری آیات نمایاں ہو گئی, اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. آیات کے معنی کیا ہیں؟ یعنی آیات کے معنی یہ تھوڑی نہ ہے کہ صرف اس کا اقرار. آیات کے معنی یہی ہیومن ویلیوز, انسانیت, اور ان میں جو انسانیت کا جو دشمن ہے اس کے لیے ہیل بنائی گئی ہے. یاد رکھیے عمل کی پاداش میں ہیل بنائی گئی ہے نا. اور یہ کہ کون کیا مانتا تھا, اب اس کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل کام ہے کہ خدا. بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ کہنے سے ہم یہ نہیں پروف کر رہے ہیں کہ ایتھزم از کریکٹ, آپ اچھے انسان رہیے؟ نہیں, ایتھیزم از کریکٹ کی بات ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے جو ہے وہ میری بہن کے ایتھیزم ایک دیکھیے ایتھیزم کب نہیں تھا, ہمیشہ سے رہا ہے. جب سے اللہ کے نمائندے آتے رہے ہیں اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جو انکار کرتے رہے. مین بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے تو اچھائی میں ایک بہت بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے ایک خدا کو مانے. کس روپ میں مانے یہ ڈیبیٹیبل ہے نا. یہ بات ہے کہ وہ اس نے کس طرح سے مانا, کس طرح سے سمجھا. آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ سب مومنین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, یہ زبان سے کہتے ہیں, کیا وہ حقیقت میں اللہ کو مانتے ہیں؟ ابھی جیسے ہی ابھی آپ 4 سوالات کریں اور 4 ان کے ایکشن دیکھیں تو پتا چلے گا کہ صرف زبان لپ سروس ہے, اصل میں تو یہ اول درجے کے جو ہیں وہ منافق ہیں یا اول درجے کے مشرک ہیں. تو اسی طریقے سے جو انسان اچھا ہے وہ بے شک زبان سے ہو سکتا ہے نہ کہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل گواہی دیتا ہے. اور یہ روز قیامت کیا ہونے والا ہے ہم یہاں بیٹھ کے پکچر کی طرح اس کو نہیں دکھا سکتے. خدا وند عالم عادل ہے, یہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے. وہ اس دن فیصلہ کرے گا. یہ جو یعنی الہاد اور اس کی بات ہے نا, یہ دل کی کیفیتیں ہیں, اور دل کی کیفیتیں
جیسے مثلا سوائے اللہ کے کسی پہ بالکل نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں, ہے نا, ممکن ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہی نہ ہو. اس سے 4 سوالات کریے, پتہ چلے گا کہ وہ جو خدا کو مان رہا ہے وہ تو صرف لپ سروس ہے. وہ تو یا تو دولت اس کی خدا ہے, یا شہرت اس کی خدا ہے, یا کوئی اور چیز, یہاں تک کہ کوئی اسپورٹس اس کا خدا ہو سکتا ہے, جس کے لیے وہ جیتا مرتا ہے. صحیح ہے, وہ اس کا خدا ہوتا ہے. جس کو وہ دل میں اٹموسٹ امپورٹنس دیتا ہے, وہ اس کا خدا ہوتا ہے. کیا ہمارے دل میں یہ چیز کیفیت ہے؟ تو یہ ایمان اور شرک کا فیصلہ روز قیامت ہوگا اللہ کے سامنے, کہ ہم اصل میں مسلمان تھے یا نہیں, یا وہ اصل میں موحد تھا یا نہیں. ممکن ہے کہ وہ لوگ بہت سے ایسے جن کو دنیا ملحد سمجھتی ہے, وہ اللہ کے سامنے صاحبان ایمان قرار پائیں, کیونکہ وہ جو ہے جب وہ نیک تھے, اچھے تھے, حقوق ادا کرتے تھے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس اچھائی سے محروم رہ جائیں. یعنی الٹیمیٹلی وہی رسول اللہ کی حدیث کی دین کچھ نہیں ہے بٹ کائنڈنس ہے, نیکی ہے, اچھائی ہے. اور جیسے جیسے انسان اچھائی کائنڈنس کی طرف آگے بڑھتا ہے, وہ خدا کے وجود کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے. یعنی سب سے اچھی اچھائی یہی ہے کہ آپ اس شخص کو پہچانیں, اس ذات کو پہچانیں جس نے آپ کے لیے خوبصورت دسترخوان لگایا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی دنیا کی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے نا. اب کچھ لوگ ہیں جو تلاش حق میں دنیا سے چلے گئے, تو خداوند عالم عادل ہے, وہ جان رہا ہے کہ یہ انسان اس مقام تک پہنچا تھا, اگر ایک اسٹیپ اور آتا تو توحید تک پہنچ جاتا. اب خدا فیصلہ کرے گا, ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ خدا فیصلہ کرے گا. اور رہ گئی بات جہنم کی, تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہیں بھی جو ہے جہنم کے لیے ہمیشہ برے اعمال کا تتمہ ضرور لگایا, جو برے اعمال کا مزہ چکھیں گے, اپنے اعمال کا مزہ چکھیں گے, اپنے اعمال کا مزہ چکھیں گے, یہ بات کہی گئی ہے. تو جو لوگ نیک تھے, اس راستے پر تھے, اس راستے پر نہیں پہنچ سکے, 1 قدم پیچھے رہ گئے, 4 قدم پیچھے رہ گئے, اس کا فیصلہ روز قیامت خداوند عالم بینگ اے جسٹ جو ہے وہ رولر جو ہے وہ کرے گا, اور وہ کرے گا کہ بھئی ان کا کیا انجام ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کو اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں, جو لپ سروس کر رہا تھا لا الہ الا اللہ, اس کو جہنم میں ڈال دو, اور جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں کہا, اس کی روح کہہ رہی تھی, اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. ایسا تو قطعی نہیں ہونے والا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اللہ نیتوں کا جاننے والا, اور یہ 12 حدیث میں, قرآن میں ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے. آغا بہت عمدہ تشریح کی آپ نے. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف زبان سے بلکہ دلوں سے اس کی ذات کا اعتراف کر سکیں. انشاءاللہ چند اور سوالات بچے ہوئے ہیں, حالانکہ آیات کی تشریح مکمل ہو چکی ہے, مگر پھر بھی ہم پروگرام کو یہیں ختم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم امن و امان کا پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ سوال میں انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ ہمارا آج کا تیسرا ایپیسوڈ تھا دفاع قرآن کے اعتبار سے, جہاں ہم نے ایک ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا کہ اللہ کتنا بہترین عادل ہے, اور ہمارے اور آپ کے علم بہت کم ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ روز قیامت یا روز محشر اس کا عدل کس حساب سے فیصلہ کرے گا, اس کی رحمت کس انداز سے فیصلے کرے گی. لہٰذا ہمارا اور آپ کا واحد اور سب سے اہم فرض یہی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی زبانوں سے اللہ کی توحید کا اقرار کریں, بلکہ اپنے دل اور اپنے عمل اور فعل سے بھی اسے ہر جگہ عیاں کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کے مطابق کہ دین اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے کائنڈنس اور سوائے رحم دلی کے. آیا انسانیت کو اگر ہم فیض پہنچا رہے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اگر کسی بھی انسان کو ہماری ذات سے تکلیف ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلمے کو دوبارہ یاد کریں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ آپ لوگوں سے وداع لیتی ہوں. دوبارہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا آخری ایپیسوڈ لے کر. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.